پہلے حجاب برقع جو پہنا جاتا تھا خواتین عورتیں اس لیے پہنتی تھیں کیونکہ وہ پردہ نشین ہوا کرتی تھیں، وہ پردہ کیا کرتی تھیں، کسی غیر مرد کی نظر ان پر نہ پڑے اس لیے وہ برقع اور حجاب پہنتی تھیں۔ لیکن اب ماحول بہت زیادہ بدل گیا ہے، ابھی حجاب فیشن میں آ گیا ہے، برقع فیشن میں آ گیا ہے۔ آپ نے بہت سی خواتین دیکھی ہوں گی جو برقع پہنتی ہیں، لیکن برقع پہننے کے باوجود بھی صحیح سے ان کا پردہ نہیں ہو پاتا، اور بہت سے برقعے تو ایسے چلے ہیں کہ اتنی چمک دمک ہوتی ہے ان میں، یا وہ ان کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر ان پر پڑ ہی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے کہ نئے طریقے کا ہے، اس کے اندر چمک دمک بہت زیادہ ہے، تو یہ فیشن میں آ گیا۔ بلکہ برقعے کا استعمال اب ایک اور طرح سے ہونے لگا ہے۔ بہت سی لڑکیاں اپنی پہچان چھپانے کے لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارے گھر والوں کو نہ پتہ چل جائے یا کسی ہمارے جاننے والے کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے بہت سی لڑکیاں برقع پہنتی ہیں، اپنے چہروں کو ڈھکتی ہیں۔ آپ ان ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے بہت سی لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح کا ماحول ہے کہ بہت سی لڑکیاں ایسے کام کرتی ہیں برقعے پہن کر کے۔ بہت سی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ میں ایک لڑکی ہے، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا، اس نے ماسک لگایا ہوا ہے اور برقع پہنا ہوا ہے، کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا، وہ غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ حجاب میں ہے تو اس کو روکا اور پھر اس سے پوچھ تاچھ کی۔ تو ایک آڑ کے طور پر تاکہ کوئی ہمیں پہچان نہ لے، اس طرح سے بھی برقعے کا استعمال آج کل کیا جا رہا ہے بہت سی جگہ۔ حالانکہ بہت سی خواتین تو اب بھی پردے کے لیے ہی پہنتی ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سی لڑکیاں اس طرح سے بھی برقعے کا استعمال کرنے لگی ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن ہر کسی سے پوچھا جائے گا، اگر باپ ہے تو اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھائی ہے تو اس کی بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹا ہے تو اس کی ماں کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک عورت جو بے حیائی کا مظاہرہ دنیا میں کیا کرتی تھی تو اس کے باپ سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے بیٹے سے بھی، اس کے بھائی سے بھی، اور اس کے شوہر سے بھی پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں پر کسی نے اپنی بیٹی، اپنی زوجہ، اپنی بیوی یا اپنی بہن پر کنٹرول نہیں کیا اور اس کو بے حیائی سے نہیں روکا تو قیامت کے دن پھر وہ جواب نہیں دے پائے گا، اور اس عورت کے ساتھ میں اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اگر یہ ہم سب اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ کنٹرول آ سکتا ہے اور سماج میں بہت زیادہ سدھار لایا جا سکتا ہے۔